السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں سبجیکٹ 28 بائی سلما خان، ایپیسوڈ نمبر 3۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مجھے کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ روشانہ وہ سب جانتی ہے، سیف ہاؤس کی فضا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جہاں چند گھنٹے پہلے تک سب کچھ کنٹرول میں لگ رہا تھا، اب وہ جگہ ایک ایسے جال میں بدل چکی تھی جس کا سرا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر کمرہ خاموش تھا، مگر وہ خاموشی عام نہیں تھی، یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ دانیال احمد تیزی سے راہداری عبور کرتے ہوئے فیضان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حارث اس کے ساتھ تھا۔ سر، وہ ابھی بھی بے ہوش ہے لیکن دل کی دھڑکن کمزور ہے، حارث نے وائرلیس پر رپورٹ دی۔ دانیال نے جواب نہیں دیا، اس کا ذہن کسی اور جگہ تھا۔ روشانہ، یہ نام پہلی بار فیضان کے منہ سے نکلا تھا، مگر اس انداز میں جیسے وہ نام نہیں، کوئی آخری امید ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اندر نیم اندھیرا تھا۔ فیضان ملک بستر پر پڑا تھا، ہاتھوں پر رسیوں کے نشان، چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ دانیال فوراً اس کے قریب گیا۔ فیضان، اس نے ہلکا سا اسے جھنجھوڑا۔ فیضان کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ دانیال نے حارث کو اشارہ کیا، پانی دو۔ حارث نے فوراً بوتل دی۔ کچھ گھونٹ پانی کے بعد فیضان کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ پہلی نظر دھندلی تھی، پھر وہ دانیال کو دیکھ کر چونکا، جیسے اسے یقین ہی نہ ہو کہ وہ زندہ ہے۔ تم آئے ہو؟ فیضان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاں، اب تم محفوظ ہو، دانیال نے سخت لہجے میں کہا۔ اب بس یہ بتاؤ، تمہیں کون لے گیا تھا؟ فیضان کا جسم لرز گیا، وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کے ہونٹ ہلے۔ وہ لوگ، اس نے سانس لیا جیسے الفاظ نکالنا مشکل ہو۔ وہ لوگ انسان نہیں ہیں، وہ صرف حکم مانتے ہیں۔ دانیال جھکا۔ کس نے حکم دیا؟ فیضان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے صرف سائے دیکھے اور آوازیں۔ وہ رک گیا، پھر اچانک اس کی آواز تیز ہو گئی، لیکن ایک چیز بار بار سنائی دی۔ دانیال فوراً سیدھا ہوا۔ کیا؟ فیضان نے دانیال کا بازو پکڑ لیا، اس کی گرفت غیر معمولی مضبوط تھی۔ روشانہ، کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ حارث بھی رک گیا۔ کیا؟ دانیال نے آہستہ سے کہا۔ فیضان کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی دونوں تھے۔ وہ لوگ بار بار یہی نام لے رہے تھے، روشانہ، روشانہ کو ڈھونڈو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ کہہ رہے تھے وہ سب جانتی ہے، سب کچھ۔ دانیال کی بھویں سکڑ گئی۔ کون جانتی ہے؟ کیا جانتی ہے؟ فیضان نے سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب بھی یہ نام آتا تھا سب رک جاتے تھے، جیسے وہ ڈرتے ہو۔ یہ سن کر دانیال کے ذہن میں کئی سوال ایک ساتھ ٹکرا گئے۔ یہ روشانہ آخر ہے کون؟ اگر وہ دشمن کی زبان پر خوف بن کر آتی ہے تو وہ خود کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ اور سب سے اہم بات، فیضان کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ دانیال نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں یہ نام کیسے پتا ہے؟ فیضان نے ہونٹ بھیجے۔ میں نے ایک بار اسے دیکھا تھا۔ دانیال فوراً متوجہ ہوا۔ کہاں؟ فیضان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، پروجیکٹ زیرو کے اندر۔ یہ لفظ سنتے ہی دانیال کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ پروجیکٹ زیرو؟ حارث نے بے اختیار کہا۔ سر، یہ پھر وہی پروجیکٹ؟ دانیال نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ اس کی نظریں فیضان پر جمی تھی۔ تفصیل سے بتاؤ۔ فیضان نے مشکل سے سانس لیا۔ میں انجینئر نہیں تھا، میں کنسٹرکشن کنسلٹنٹ تھا۔ کچھ سال پہلے مجھے ایک خفیہ پروجیکٹ میں بلایا گیا، ایک زیر زمین کمپلیکس بنانے کے لیے۔ اس کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ سیکیورٹی ریسرچ سینٹر ہے۔ وہ رک گیا، لیکن وہاں جو کچھ میں نے دیکھا وہ ریسرچ نہیں تھی۔ کمرے کا ماحول مزید بھاری ہو گیا۔ دانیال کی گرفت ٹیبل پر سخت ہو گئی۔ فیضان نے آنکھیں بند کی۔ وہاں بچے تھے۔ حارث نے چونک کر دیکھا۔ فیضان نے جلدی سے کہا۔ بہت سے بچے، مختلف عمر کے۔ انہیں الگ الگ رومز میں رکھا جاتا تھا، ان پر ٹیسٹ ہوتے تھے، یادداشت، شخصیت، خوف۔ دانیال کی آنکھیں سخت ہو گئی۔ فیضان نے گہرا سانس لیا۔ اور ایک لڑکی؟ اس نے دانیال کی طرف دیکھا۔ روشانہ۔ دانیال فوراً آگے ہوا۔ کیا کرتی تھی وہ وہاں؟ فیضان کی آواز کانپ گئی۔ وہ باقی سب سے مختلف تھی۔ وہ صرف سبجیکٹ نہیں تھی، وہ آبزرور تھی۔ لیکن یہ لفظ سن کر دانیال خاموش ہو گیا۔ آبزرور؟ فیضان نے سر ہلایا۔ وہ سب کچھ دیکھتی تھی، سب یاد رکھتی تھی اور سب کچھ لکھتی تھی۔ اسی لمحے فیضان کا جسم پھر لرزنے لگا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ نہیں، وہ بڑبڑانے لگا۔ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ حارث فوراً آگے بڑھا۔ فیضان، کون واپس آ گیا ہے؟ لیکن فیضان اب ہوش میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں الٹ گئی، سانسیں تیز ہو گئی اور پھر اچانک اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ فیضان! دانیال نے زور سے کہا۔ فیضان! حارث نے فوراً نبض چیک کی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ سر، یہ
وہ رک گیا۔ کیا؟ حارث نے آہستہ سے کہا۔ یہ مر گیا ہے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ دانیال چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور سوال بھی۔ وہ مر نہیں سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اس نے ابھی ہمیں سب سے اہم چیز بتانی تھی۔ اسی لمحے کمرے کی لائٹ جھلملا کر بند ہو گئی۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا، اور اسی اندھیرے میں ایک آہستہ سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اسپیکر کے قریب سانس لے رہا ہو۔ اب تم روشانہ کے قریب پہنچ رہے ہو، دانیال۔ دانیال فوراً مڑا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں، صرف ہلکی سی ہنسی۔ اور پھر آواز آئی، فیضان بہت بول گیا، اب تمہیں خود جاننا ہوگا۔ اچانک بجلی واپس آ گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ فیضان کی لاش اپنی جگہ تھی، لیکن میز پر ایک نیا کاغذ رکھا تھا۔ دانیال نے آہستہ سے اٹھایا۔ اس پر صرف ایک لائن لکھی تھی، روشانہ کو ڈھونڈو ورنہ تم خود اس پروجیکٹ کا اگلا حصہ بن جاؤ گے۔ دانیال نے کاغذ مٹھی میں بھیج لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلا واضح فیصلہ تھا۔ اب یہ صرف راز نہیں رہا۔ وہ آہستہ سے بولا، اب یہ جنگ ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سیف ہاؤس اب پہلے جیسا محفوظ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر کیمرہ جیسے کسی اور کے کنٹرول میں ہے۔ دانیال احمد ایک ہی جگہ کھڑا تھا، اس کاغذ کے سامنے جو فیضان کی لاش کے پاس ملا تھا۔ روشانہ کو ڈھونڈو، یہ جملہ اب اس کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ حارث نے آہستہ سے کہا، سر ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ دانیال نے بغیر دیکھے جواب دیا، نہیں سر، دشمن اندر تک پہنچ چکا ہے اور فیضان کو مار چکے ہیں۔ اب اگلا نمبر ہم ہو سکتے ہیں۔ دانیال نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اگر وہ ہمیں مارنا چاہتے ہوتے تو ہم پہلے ہی مر چکے ہوتے۔ یہ جملہ سن کر حارث خاموش ہو گیا۔ اچانک ایک نیا انکشاف۔ اسی لمحے دانیال کے لیپ ٹاپ پر ایک انکرپٹڈ فائل خود بخود اوپن ہوئی۔ حارث چونک گیا۔ سر، یہ تو نیٹ ورک سے منسلک نہیں ہے۔ اسکرین سیاہ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک ویڈیو کھلی۔ ایک لڑکی کی دھندلی تصویر، لمبے بال، سنجیدہ چہرہ اور آنکھیں ایسی جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتی ہو۔ نیچے ایک نام لکھا آیا، روشانہ۔ دانیال فوراً آگے ہوا۔ یہ کون بھیج رہا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں منظر ایک پرانی عمارت، زیر زمین لیبارٹری، لوگ سفید کوٹ میں، اور درمیان میں وہی لڑکی روشانہ۔ ایک ڈاکٹر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہیں سب یاد ہے؟ روشانہ نے آہستہ سے کہا۔ مجھے یاد رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ جملہ سن کر دانیال کے چہرے پر پہلا شوق آیا، بڑا انکشاف۔ ویڈیو میں ڈاکٹر نے فائل اٹھائی اور کہا، سبجیکٹ R01 مکمل ہو چکا ہے۔ حارث نے چونک کر کہا، R01؟ دانیال کی آنکھیں سکڑ گئی۔ ویڈیو میں ڈاکٹر آگے بولا، یہ لڑکی صرف انسان نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ سسٹم ہے۔ خاموشی۔ یہ ہر وہ چیز یاد رکھتی ہے جو پروجیکٹ زیرو میں ہوتی ہے۔ دانیال کے ہاتھ آہستہ آہستہ سخت ہو گئے۔ اچانک ٹوئسٹ۔ ویڈیو میں روشانہ نے کیمرے کی طرف دیکھا، براہ راست جیسے دانیال کو دیکھ رہی ہو، اور اس نے کہا، اگر تم یہ دیکھ رہے ہو تو فیضان مر چکا ہے۔ حارث نے چونک کر لیپ ٹاپ بند کرنے کی کوشش کی۔ سر، یہ ہیک ہے۔ لیکن دانیال نے ہاتھ روک دیا۔ نہیں، دیکھو اگلا سین، خطرناک حقیقت۔ روشانہ نے ویڈیو میں آگے کہا، فیضان کو میں نے نہیں مارا، اسے اس وقت مارا گیا جب اس نے میرا نام لیا۔ دانیال کی سانسیں رک گئی۔ کیونکہ میرا نام سننا پروجیکٹ زیرو کے لیے خطرناک ہے۔ باہر کا حملہ۔ اچانک باہر دھماکہ ہوا، بوم، عمارت لرز گئی۔ سر، حملہ! حارث چلایا۔ دانیال فوراً کھڑا ہوا۔ یہ ویڈیو پلان تھی، ڈسٹریکشن۔ دوسرا حملہ۔ تیسرا، کھڑکیاں ٹوٹنے لگی۔ نیا کردار انٹری۔ اسی شور میں ایک انٹرکام آن ہوا اور ایک لڑکی کی آواز آئی، دانیال احمد، باہر آ جاؤ۔ دانیال رک گیا۔ یہ آواز ویڈیو والی لڑکی جیسی تھی، روشانہ۔ آواز نے جواب دیا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ابھی باہر آؤ۔ حارث نے فوراً کہا، سر یہ ٹریپ ہے۔ دانیال نے آہستہ سے کہا، یا ریسکیو؟ باہر کا منظر۔ دانیال آہستہ آہستہ باہر آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ سیف ہاؤس کے باہر گاڑیاں جل رہی تھیں، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی، نہ کوئی لاش، نہ کوئی فائرنگ، صرف خاموشی۔ اور درمیان میں ایک لڑکی کھڑی تھی، روشانہ۔ پہلی اصل ملاقات۔ روشانہ نے دانیال کو دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر جذبات تھے۔ تم بہت دیر سے آ رہے ہو، دانیال۔ دانیال نے پستول نہیں نکالا۔ تم کون ہو؟ روشانہ نے آہستہ سے کہا، میں وہ ہوں جو تمہارے ماضی کو یاد رکھتی ہے۔ خاموشی۔ ہوا رک گئی، بارش ہلکی ہو گئی، اور پھر اس نے وہ جملہ کہا جو سب کچھ بدلنے والا تھا، تم صرف سبجیکٹ 28 نہیں ہو، تم وہ شخص ہو جس نے پروجیکٹ زیرو کو بنایا تھا۔ دانیال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جھوٹ! روشانہ نے جیب سے ایک فائل نکالی اور اسے کھولا۔ اس میں ایک دستخط تھا،
دانیال احمد۔ دانیال کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ نام؟ روشانہ نے کہا، یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے اصل ورژن کا ہے۔ اینڈ شاک۔ دور کہیں سے ایک اور گاڑی آ کر رکی اور اس سے ایک شخص نکلا، چہرہ چھپا ہوا لیکن اس کی آواز صاف تھی۔ آخرکار تم مل گئے سبجیکٹ 28، روشانہ نے آہستہ سے کہا۔ اب کھیل اصل شروع ہوگا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی۔ سیف ہاؤس کے باہر پانی زمین پر دھاروں کی شکل میں بہہ رہا تھا، مگر دانیال احمد کے لیے اس وقت موسم کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی تھی وہ لڑکی جس کا نام اب صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ ایک سوال بن چکا تھا، روشانہ۔ اور اس کے پیچھے وہ حقیقت کھڑی تھی جس نے دانیال کی پوری شناخت ہلا دی تھی۔ یہ نام تمہارا نہیں، تمہارے اصل ورژن کا ہے۔ روشانہ کی یہ بات ابھی بھی ہوا میں گونج رہی تھی۔ دانیال نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز سخت تھی مگر اندر کہیں ایک لرزش تھی۔ روشانہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تم دانیال احمد ہو، آرمی آفیسر، کرنل احمد کا بیٹا؟ وہ رکی۔ لیکن یہ سب تمہیں بتایا گیا ہے۔ دانیال کے جبڑے سخت ہو گئے۔ میں اپنی زندگی جانتا ہوں، روشانہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ نہیں، تم صرف وہ یاد رکھتے ہو جو تمہیں رکھنے دیا گیا۔ اسی لمحے دور سے گاڑی کے دروازے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ نامعلوم شخص اب قریب آ رہا تھا۔ اس کی موجودگی ہی ماحول کو مزید بھاری کر رہی تھی۔ نیا خطرہ۔ حارث فوراً دانیال کے قریب آیا۔ سر، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ جگہ سیف نہیں رہی۔ لیکن دانیال نے آنکھیں نہیں ہٹائی۔ اگر میں ابھی گیا تو سچ کبھی نہیں ملے گا، روشانہ نے آہستہ سے کہا۔ سچ تمہیں نہیں، تم سچ کو توڑ دو گے۔ دانیال نے فوراً سوال کیا۔ فیضان کو کیوں مارا؟ روشانہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے نہیں مارا۔ پھر کون؟ پروجیکٹ زیرو۔ یہ نام سن کر ہوا جیسے رک گئی۔ اندر کا راز۔ روشانہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ فیضان وہاں پہنچ چکا تھا جہاں وہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ دانیال نے فوراً پوچھا۔ روشانہ نے آہستہ سے کہا، خود تمہیں۔ دانیال خاموش ہو گیا۔ اس نے تمہیں وہاں دیکھا تھا جہاں تم کبھی نہیں تھے۔ حارث نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ روشانہ نے اس کی طرف دیکھا۔ پروجیکٹ زیرو میں وقت سیدھا نہیں چلتا۔ دانیال کے چہرے پر پہلا جھٹکا آیا۔ کیا مطلب؟ یادداشتیں، تجربات اور آئیڈینٹیٹیز سب الگ الگ ٹائم لائنز میں رکھے گئے تھے۔ دانیال کا دماغ جیسے بوجھ سے بھر گیا۔ اچانک بریک تھرو۔ پیچھے کھڑی گاڑی سے ایک اور شخص نکلا۔ یہ وہی ماسک والا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کافی بات ہو گئی۔ روشانہ فوراً مڑی۔ تم دیر سے آئے ہو۔ وہ شخص دانیال کی طرف آیا۔ سبجیکٹ 28، تمہیں واپس جانا ہوگا۔ دانیال نے پستول نکالا۔ میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہوں۔ وہ شخص ہنسا۔ یہی تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، بڑا انکشاف۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا ڈیوائس نکالا اور آن کر دیا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو چلی۔ لیب، بچوں کی قطار اور درمیان میں دانیال، لیکن اس بار فرق تھا۔ اس کے سر پر لکھا تھا، اوریجن یونٹ۔ حارث نے دھیرے سے کہا، یہ کیا ہے؟ روشانہ نے جواب دیا، یہ وہ لمحہ ہے جب دانیال بنایا گیا تھا۔ خاموشی، ذہنی دھماکہ۔ ویڈیو میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا، سبجیکٹ 28 میں لیڈرشپ اور ایموشنل اوور رائڈ صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔ یہ فیوچر ریسسٹنس کا مرکز بن سکتا ہے یا کنٹرول کا بہترین ہتھیار۔ دانیال کی سانس رک گئی۔ میں ہتھیار ہوں؟ روشانہ نے آہستہ سے کہا، تم تھے اصل حقیقت قریب۔ ماسک والا شخص قریب آیا۔ تمہیں یاد ہے تمہارا پہلا مشن؟ دانیال نے انکار کیا۔ میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ہنسا، کیونکہ تمہیں بھلا دیا گیا۔ اور پھر اس نے ایک فائل دانیال کے سامنے پھینکی۔ اس پر لکھا تھا، کمپلیٹ میموری وائپ۔ دانیال کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ روشانہ نے پہلی بار اس کی طرف افسوس سے دیکھا۔ نہیں، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ باہر کی صورتحال۔ دور سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ اب یہ صرف بات چیت نہیں رہی تھی، اصل جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ماسک والا شخص بولا، ہم تمہیں واپس لے کر جائیں گے۔ دانیال نے پستول سیدھا کیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، روشانہ نے آہستہ سے کہا۔ اگر تم نے بھی انکار کیا تو پورا شہر تمہارے میموری ٹریس سے مٹ جائے گا۔ دانیال رک گیا۔ کیا مطلب؟ روشانہ نے جواب دیا، پروجیکٹ زیرو صرف لوگ نہیں مارتا، وہ سسٹمز مٹاتا ہے۔ آخری موڑ۔ اچانک آسمان پر ایک ڈرون نظر آیا اور ایک وائس آتی ہے، سبجیکٹ 28 الائیو، ٹارگٹ کنفرمڈ۔ دانیال نے اوپر دیکھا اور پہلی بار اسے احساس ہوا وہ صرف ایک انسان نہیں تھا بلکہ ایک لائیو ایکسپیریمنٹ تھا، اور اس کے ارد گرد سب لوگ یا تو اس کے محافظ تھے یا اس کے شکاری۔ اینڈ سین۔ روشانہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے دانیال، یا تم ان کے ساتھ واپس جاؤ یا حقیقت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ماسک والا شخص آگے بڑھا۔ ٹائم از اوور۔ اور اسی لمحے دانیال نے پستول نیچے کر دیا۔ میں سچ جاننا چاہتا ہوں، روشانہ نے پہلی بار مسکرا کر کہا۔ پھر تم مر چکے ہو، پرانے دانیال کی طرح۔ اور روشانہ اسے ایک دروازے کی طرف لے گئی جس پر لکھا تھا، پروجیکٹ زیرو
کور ایکسس۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور اندر سے ایسی روشنی آ رہی تھی جیسے وہاں حقیقت نہیں کچھ اور ہی موجود ہو۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ اس کے اندر سے نکلنے والی سفید روشنی عام نہیں تھی۔ وہ روشنی آنکھوں کو نہیں دماغ کو چبھ رہی تھی۔ دانیال احمد ایک قدم آگے کھڑا تھا، پیچھے روشانہ اور سامنے ماسک والا شخص۔ تینوں کے درمیان پہلی بار مکمل خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ اگر تم اندر گئے، ماسک والے نے آہستہ سے کہا، تو باہر نکلنے والا شخص وہ نہیں ہوگا جو تم ابھی ہو۔ دانیال نے بغیر جھجکے جواب دیا، میں پہلے ہی وہ نہیں ہوں جو میں سمجھتا تھا۔ یہ جملہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، کور کے اندر داخلہ۔ جیسے ہی دانیال اندر داخل ہوا، اس کا جسم ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ کوئی عام لیب نہیں تھا، یہ ایک پورا زیر زمین شہر تھا۔ دیواروں پر سینکڑوں اسکرینیں، ہر اسکرین پر ایک انسان، ہر انسان کے ساتھ ایک فائل نمبر۔ حارث نے پیچھے سے کہا، سر یہ تو لوگوں کا ڈیٹا ہے، زندہ انسانوں کی لائیو ٹریکنگ ہے۔ روشانہ نے آہستہ سے کہا، یہی پروجیکٹ زیرو ہے۔ بڑا انکشاف۔ ایک بڑی اسکرین خود بخود آن ہوئی، اس پر لکھا تھا سبجیکٹ نیٹ ورک ایکٹیو، اور پھر ایک فہرست ظاہر ہوئی، سبجیکٹ 12 ٹرمینیٹڈ، سبجیکٹ 19 مسنگ، سبجیکٹ 27 کنٹینڈ، سبجیکٹ 28 ایکٹیو۔ دانیال کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ سب لوگ؟ روشانہ نے سر ہلایا، یہ سب تم جیسے ہے۔ اچانک جھٹکا، اسکرین پر ایک نئی فائل اوپن ہوئی، نام دانیال احمد، روٹ پروفائل۔ حارث نے فوراً کہا، سر یہ آپ کا اوریجنل ریکارڈ ہے۔ دانیال آگے بڑھا، اسکرین پر ایک ویڈیو چلی۔ اصل حقیقت، ایک ڈاکٹر بول رہا تھا، سبجیکٹ 28 کو میموری ریسیٹ نہیں کیا گیا بلکہ اسپلٹ کیا گیا ہے۔ ایک حصہ عام زندگی میں چھوڑ دیا گیا، دوسرا یہاں محفوظ ہے۔ دانیال کی آنکھیں پھیل گئی، میں اسپلٹ ہوں؟ روشانہ نے آہستہ سے کہا، تم ایک شخص نہیں، دو ورژن ہو۔ ماسک والا شخص اندر آ گیا، بس اس کی آواز گونجی، اب بہت دیکھ لیا تم نے۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور اچانک پورے کور میں الارم بج اٹھے، لاک ڈاؤن انیشیٹڈ۔ دروازے بند ہونے لگے۔ حارث چلایا، ہم پھنس گئے ہیں، نیا موڑ۔ روشانہ نے فوراً کہا، میرے پیچھے آؤ۔ وہ خفیہ راہداری کی طرف دوڑی، دانیال بھی اس کے پیچھے۔ ماسک والا شخص فائر کرنے لگا، لیکن گولیاں دیوار میں لگتی رہی۔ راستہ تنگ تھا، روشانہ آگے، دانیال پیچھے، حارث آخر میں۔ راز کا کمرہ۔ وہ ایک چھوٹے کمرے میں پہنچے، دروازہ بند ہو گیا، کمرہ مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک ایک پروجیکٹر آن ہوا اور ایک تصویر سامنے آئی، ایک بچہ اور اس کے ساتھ دو لوگ، کرنل احمد اور ایک عورت، دانیال کی ماں۔ حارث نے آہستہ کہا، یہ آپ کی فیملی ہے؟ دانیال ساکت تھا۔ سب سے بڑا راز، روشانہ نے کہا، پروجیکٹ زیرو تمہارے والد نے نہیں بنایا تھا۔ خاموشی، انہوں نے اسے روکا تھا۔ دانیال نے فوراً سر اٹھایا، کیا مطلب؟ روشانہ نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، یہ پروجیکٹ تمہاری ماں نے شروع کیا تھا۔ خاموشی، کمرہ جیسے ٹھنڈا ہو گیا۔ دانیال کی سانسیں رک گئی۔ جھوٹ۔ روشانہ نے فائل کھولی اور لکھا دکھایا، پروجیکٹ زیرو، اوریجن ڈاکٹر عائشہ احمد۔ دانیال کی آنکھیں پھیل گئی، میری ماں۔ باہر کا حملہ، ایک زوردار دھماکہ، بوم، دیواریں ہل گئی۔ ماسک والا شخص باہر سے چیخا، تم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ آخری ٹوس۔ روشانہ نے دانیال کی طرف دیکھا، اب تم سمجھ گئے ہو، تم سبجیکٹ 28 نہیں۔ وہ رکی، تم اس پروجیکٹ کے وارث ہو۔ دانیال نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں، میں انسان ہوں۔ روشانہ نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، اب نہیں رہے۔ کلائمیکس سین، دروازہ ٹوٹنے لگا، کریک۔ ماسک والا اندر آ رہا تھا۔ حارث نے پستول تان لیا، دانیال نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی، اگر یہ سچ ہے تو میں اسے ختم کروں گا۔ اینڈ سین۔ روشانہ نے ایک چھوٹا ڈیوائس دیا، یہ کور کا مین اوور رائڈ ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ دانیال نے پوچھا، کیا؟ روشانہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تمہیں اپنا دوسرا ورژن مارنا ہوگا۔ خاموشی، اور اسی لمحے دروازہ ٹوٹ گیا، ماسک والا اندر آ چکا تھا۔ ٹائم از اوور، سبجیکٹ 28۔ دانیال نے آہستہ سے ڈیوائس پکڑا اور پہلی بار فیصلہ کیا، وقت ختم ہوا، اب شروع ہوا ہے۔ دروازہ ٹوٹتے ہی دھماکے کی آواز پورے کور میں گونج اٹھی، کریک، بوم۔ ماسک والا شخص اندر آ چکا تھا، اس کے پیچھے مسلح اہلکار بھی۔ حارث فوراً فائر کی پوزیشن میں آیا، سر ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ لیکن دانیال احمد اپنی جگہ کھڑا رہا، اس کے ہاتھ میں وہ ڈیوائس تھی جسے روشانہ نے دیا تھا، اور سامنے ماسک والا شخص۔ تمہیں بار بار کہا تھا، ماسک والا آہستہ بولا، تمہیں سچ برداشت نہیں ہوگا۔ دانیال نے جواب دیا، میں سچ سے نہیں ڈرتا۔ ماسک والا ہنسا، سچ تم نہیں ہو دانیال۔ اسی لمحے روشانہ آگے آئی، بس کرو۔ اس کی آواز پہلی بار کانپ رہی تھی، بڑا انکشاف۔ ماسک والا آہستہ سے ہٹا اور اپنا ماسک اتارا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ بھی دانیال جیسا ہی تھا،
لیکن زیادہ سرد، زیادہ خالی، زیادہ خطرناک۔ میں تمہارا دوسرا ورژن ہوں۔ حارث کے ہاتھ سے تقریباً گن گر گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دوسرے دانیال نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہیں جذبات دیے گئے تھے، مجھے کنٹرول۔ دانیال نے پہلی بار قدم پیچھے لیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ دوسرا دانیال مسکرایا۔ جھوٹ وہ تھا جس میں تم جی رہے تھے۔ کور کا اصل مقصد۔ اسکرین خود بخود آن ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے ویڈیو چلنے دی۔ سبجیکٹ 28 کا ایموشنل ہاف کو مکمل ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اب دونوں ورژن کو آمنے سامنے لانا ہوگا۔ حارث نے چیخ کر کہا، یہ لوگ آپ کو لڑوانا چاہتے ہیں۔ روشانہ نے آہستہ سے کہا، نہیں، یہ لوگ فیصلہ چاہتے ہیں۔ تیز ایکشن۔ اچانک دوسرا دانیال آگے بڑھا۔ گولی چل گئی۔ دانیال جھک گیا۔ گولی دیوار میں لگی۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، دوسرا دانیال بولا۔ ہم ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں۔ دانیال نے پہلی بار غصے سے جواب دیا، میں تم نہیں ہوں۔ طاقت کا تصادم۔ کور کے سسٹم نے الارم بجا دیا۔ سسٹم کولیپس وارننگ۔ دیواریں بند ہونا شروع ہو گئی۔ روشانہ چلائی، اگر تم دونوں ایک دوسرے کو نہیں روک سکتے تو کور سب کو ختم کر دے گا۔ حارث چیخا، سر، وقت نہیں ہے، فیصلہ۔ دوسرا دانیال آہستہ آیا، مجھے مارو یا خود مر جاؤ۔ دانیال کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ اس کی اپنی شکل تھی، اس کا اپنا چہرہ، اس کی اپنی آنکھیں۔ میں تمہیں ختم نہیں کرنا چاہتا، دانیال نے کہا۔ دوسرا دانیال قریب آیا، لیکن میں تمہیں ختم کرنے آیا ہوں۔ آخری موڑ۔ روشانہ نے اچانک چیخا، ابھی۔ اس نے ڈیوائس آن کر دی۔ کور کا مرکزی سسٹم کھل گیا۔ ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ میموری کور ریسیٹ۔ دانیال نے روشانہ کو دیکھا، یہ کیا ہے؟ روشانہ نے کہا، اگر تم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تو دونوں ورژن مرج ہو جائیں گے اور پھر تم انسان نہیں رہو گے۔ خاموشی۔ دوسرا دانیال آہستہ سے بولا، مرج ہونے دو، پھر دیکھو میں کیا ہوں۔ کلائمیکس۔ دانیال نے پستول اٹھایا اور پہلی بار فیصلہ کیا، میں یہ نہیں بنوں گا۔ گولی چلی، لیکن یہ کسی جسم میں نہیں لگی بلکہ کور کے مین سسٹم میں لگی۔ سسٹم فیلئر۔ روشانہ چیخی، تم نے آغاز کر دیا ہے۔ اینڈ سین۔ ہائی سپیڈ فائنل۔ کور لرزنے لگا۔ بجلی بند ہونے لگی۔ دروازے کھلنے بند ہونے لگے۔ دوسرا دانیال چیخا، تم نے ہم سب کو مار دیا۔ لیکن دانیال نے آہستہ کہا، نہیں، میں نے خود کو بچایا ہے۔ روشانہ نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرائی، اب تم واقعی دانیال ہو۔ آخری لمحہ۔ ایک زوردار دھماکہ، بوم۔ کور کولیپس ہونا شروع ہو گیا۔ حارث چیخا، باہر نکلے، لیکن روشانہ وہیں کھڑی رہی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑا، چلو۔ روشانہ نے آہستہ کہا، میں ہمیشہ اس پروجیکٹ کا حصہ تھی۔ اور پھر وہ دونوں باہر کی طرف دوڑ گئے۔ پیچھے کور ٹوٹ رہا تھا اور اندر دوسرا دانیال چیخ رہا تھا، تم اس سچ سے نہیں بچ سکتے۔ اینڈ ہک۔ باہر آ کر آسمان صاف تھا، لیکن دانیال کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر کور ختم ہو گیا ہے تو اصل کنٹرولر کون تھا؟ اور دور کہیں ایک اسکرین دوبارہ آن ہوئی۔ پروجیکٹ زیرو فیز 3 ایکٹیو۔ آغاز۔ کور کے دھماکے کے بعد ہر چیز خاموش ہو گئی تھی، لیکن یہ خاموشی سکون والی نہیں تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو کسی نئی تباہی سے پہلے آتی ہے۔ دانیال احمد، حارث اور روشانہ ملبے سے باہر نکل آئے تھے۔ پیچھے زمین کانپ رہی تھی اور دور کور کی عمارت ٹکڑوں میں بکھر رہی تھی۔ حارث نے ہانپتے ہوئے کہا، سر، یہ ختم ہو گیا نا؟ دانیال نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل ہٹ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ اگر یہ ختم ہوتا، دانیال آہستہ بولا، تو یہ روشنی واپس آن نہ ہوتی۔ اسی لمحے ایک زوردار بیپ ہوا۔ دانیال کے ہاتھ میں موجود ڈیوائس خود بخود آن ہو گئی۔ اسکرین پر لکھا آیا، فیز 3 ایکٹیویشن کمپلیٹ۔ حارث کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کور تو تباہ ہو گیا۔ روشانہ نے آہستہ سے کہا، کور تباہ نہیں ہوا، صرف سرفیس مرا ہے۔ نیا خطرہ۔ اچانک آسمان پر ڈرونز نمودار ہو گئے، درجنوں نہیں، سینکڑوں، سب ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے تھے۔ دانیال نے فوراً کہا، یہ سب ہمیں اسکین کر رہے ہیں۔ ایک ڈرون نیچے آیا اور ایک وائس آئی، سبجیکٹ 28 ڈیٹیکٹڈ، سروائیول کنفرمڈ۔ حارث چلایا، یہ لوگ ابھی تک ہمیں ٹریک کر رہے ہیں۔ روشانہ کا انکشاف۔ روشانہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ واقعی گھبرائی۔ یہ فیز 3 نہیں تھا جسے ہم نے دیکھا، وہ آہستہ بولی، یہ فیز 3 کا سگنل تھا۔ دانیال نے فوراً پوچھا، سگنل کس کو؟ روشانہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اصل سسٹم کو۔ بڑا ٹوئسٹ۔ زمین کے نیچے ایک بہت بڑا وائبریشن شروع ہوا، دور مٹی اٹھنے لگی جیسے کوئی چیز سرفیس کی طرف آ رہی ہو۔ حارث چیخا، سر، زمین ہل رہی ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا میٹلک اسٹرکچر زمین سے باہر آیا، ایک نیا کور، لیکن یہ پچھلا نہیں تھا، یہ اس سے 10 گنا بڑا تھا۔ کور پرائم۔ دانیال ساکت رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ روشانہ نے دھیرے سے کہا، یہ اصل کور ہے جو کبھی ڈسٹرائے ہی نہیں ہوا تھا۔ اندر سے آواز۔ کور پرائم کے اندر سے ایک وائس آئی، ویلکم بیک سبجیکٹ 28۔
دانیال کے جسم میں جھٹکا لگا۔ تم کون ہو؟ خاموشی، پھر جواب آیا، میں وہ ہوں جس نے تمہیں بنایا۔ حارث کا خوف۔ حارث نے دانیال کا بازو پکڑا۔ سر، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ لیکن دانیال نہیں ہلا، اس کی آنکھیں کور پرائم پر جمی تھی۔ تم نے مجھے بنایا؟ ماسٹر مائنڈ انٹری۔ کور کے اوپر ایک بڑی اسکرین روشن ہوئی اور ایک شیڈو ظاہر ہوئی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ ایک اے آئی ہیومن ہائبرڈ تھا، اور اس کی آواز ہر طرف گونجی۔ تم نے کو ڈسٹرائے نہیں کیا، تم نے اسے اویکن کیا ہے۔ روشانہ کا اصل راز۔ دانیال نے روشانہ کی طرف دیکھا۔ تم اس کے بارے میں جانتی تھی؟ خاموشی۔ خاموشی سب کچھ بتا رہی تھی۔ روشانہ آہستہ بولی، میں اس کا حصہ تھی۔ دانیال کا دل جیسے رک گیا۔ کیا مطلب؟ روشانہ نے آنکھیں نیچی کر لی۔ میں کور پرائم کی آبزرور نہیں، گارڈ تھی۔ ٹروتھ یا بیٹریل؟ حارث فوراً پیچھے ہٹا۔ سر، یہ ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ روشانہ چیخی، نہیں، میں نے تمہیں بچایا ہے۔ کور پرائم کی آواز دوبارہ آئی، روشانہ پروٹوکول بریچڈ۔ روشانہ کا چہرہ بدل گیا۔ انہوں نے مجھے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ تیز ایکشن۔ ڈرون نیچے آنے لگے۔ کور پرائم نے کمانڈ دی، ایلیمینیٹ آل ایکسٹرنل ویریبلز۔ حارث چلایا، یہ ہمیں مارنے آ رہے ہیں۔ دانیال کا فیصلہ۔ دانیال نے ڈیوائس اٹھائی۔ اگر یہ سسٹم مجھے بنا سکتا ہے تو میں اسے ختم بھی کر سکتا ہوں۔ روشانہ کا آخری راز۔ روشانہ نے دانیال کو روکا، اگر تم نے کور پرائم کو ختم کیا تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ خاموشی۔ دانیال نے آہستہ سے کہا، میں پہلے ہی ختم ہو چکا ہوں، بس مجھے پتہ نہیں تھا۔ کلائمیکس۔ کور پرائم نے فائنل کمانڈ دی، سبجیکٹ 28 مرج پروٹوکول سنکس انیشیشن اسٹارٹ۔ زمین ہلنے لگی۔ دانیال کے جسم میں درد شروع ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فلیشز آنے لگے۔ دوسرا دانیال، کور، بچپن، لیب، سب ایک ساتھ مکس ہونے لگے۔ اینڈ ہک۔ روشانہ چیخی، اب فیصلہ آخری ہے، یا تم مرج ہو جاؤ یا سسٹم کو ختم کر دو۔ دانیال نے آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر پرائم کور کی طرف، اور آہستہ سے کہا، میں کسی کا ورژن نہیں ہوں، میں اینڈ ہوں۔ کور پرائم کے باہر زمین ابھی بھی ہل رہی تھی، مگر اب یہ صرف ایک عمارت یا ایک مشین کا معاملہ نہیں رہا تھا، اب پورا سسٹم جاگ چکا تھا۔ دانیال احمد ایک جگہ کھڑا تھا، سانسیں تیز تھیں مگر آنکھوں میں خوف کم اور سمجھ زیادہ آ رہی تھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب حادثاتی نہیں تھا، نہ فیضان کا مرنا، نہ روشانہ کا آنا، نہ ہی اس کا خود اس سب کے بیچ ہونا۔ یہ سب پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ حارث پیچھے ہٹ کر بول رہا تھا، سر، ہمیں واپس جانا چاہیے، یہ چیز رکنے والی نہیں ہے۔ لیکن دانیال نے جواب نہیں دیا۔ وہ کور پرائم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب دشمن کی طرح نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک ایسے دماغ کی طرح لگ رہا تھا جو انسانوں کو نہیں، صرف نتائج کو دیکھتا ہے۔ کور پرائم کی اسکرین دوبارہ آن ہوئی۔ اس بار کوئی دھمکی نہیں تھی، کوئی آرڈر نہیں تھا، صرف ایک جملہ تھا، تم نے جو ڈسٹرائے کیا وہ کنٹرول تھا، سسٹم نہیں تھا۔ یہ جملہ دانیال کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ وہ غلط جگہ لڑ رہا تھا۔ روشانہ اس کے قریب آئی، مگر اب اس کے انداز میں وہ پرانا کانفیڈنٹ نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی؟ تم لڑ نہیں رہے تھے، تم ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھا۔ کس کا ٹیسٹ؟ روشانہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے حقیقت بتائی، لیکن آہستہ آہستہ، جیسے ہر لفظ وزن رکھتا ہو۔ پروجیکٹ زیرو کسی ایک شخص یا ملک کا نہیں تھا، یہ ایک ڈیسیژن سسٹم تھا۔ دانیال نے بھویں سکیڑی، ڈیسیژن سسٹم؟ روشانہ نے سر ہلایا۔ دنیا میں کچھ فیصلے انسان نہیں لے سکتے، جنگ ختم کرنا، زندگیاں، مستقبل، اس کے لیے ایک ایسا سسٹم بنایا گیا جو بغیر ایموشن کے فیصلہ کرے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، سسٹم کو کنٹرول کرنے والا بھی انسان تھا، اور انسان نے اسے غلط ڈائریکشن میں ڈال دیا۔ دانیال خاموش ہو گیا۔ اب اسے آہستہ آہستہ تصویر سمجھ آ رہی تھی۔ کور پرائم کو کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ فیصلہ کرنے والا دماغ تھا، اور وہ خود اس دماغ کا ایک حصہ تھا۔ حارث نے کانپتی آواز میں کہا، تو پھر فیضان وہ کیوں مرا؟ روشانہ نے جواب دیا، کیونکہ وہ سسٹم تک پہنچ گیا تھا، اور سسٹم میں کوئی بھی ایسا انسان جو مکمل ٹروتھ تک پہنچ جائے سروائیو نہیں کرتا۔ یہ بات لاجک کے ساتھ بھی ٹیریفائنگ تھی، اور سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ کور پرائم کی آواز پھر آئی، اس بار لہجہ بدل گیا، سسٹم 28، تمہاری ایموشنل لیئر انسٹیبل ہے، مرج ریکمنڈڈ ہے۔ دانیال نے پہلی بار سختی سے جواب دیا، میں کوئی مرج نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ اس پر کور پرائم خاموش ہو گیا، اور پھر اسکرین پر ایک نیا ڈیٹا کھلا۔ یہ صرف ٹیکسٹ نہیں تھا، یہ میموری فریگمنٹس تھے، دانیال کے بچپن کی یادیں، اس کا اسکول، اس کی ماں، اس کا باپ، لیکن ہر میموری کے ساتھ ایک ٹیگ تھا، ایڈیٹڈ، ایڈجسٹڈ،
فلٹر۔ دانیہ کے ہاتھ آہستہ سے کانپنے لگے۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی زندگی کبھی نیچرل نہیں تھی۔ روشانہ نے آہستہ سے کہا، تمہاری زندگی ایک نیریٹو ہے، حقیقت نہیں۔ یہ جملہ سب سے زیادہ ڈینجرس تھا کیونکہ اس نے دانیال کو دشمن سے نہیں خود سے لڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچانک زمین کے نیچے سے ایک گہرا وائبریشن آیا۔ کور پرائم کے اندر سے ایک اور اسٹرکچر باہر آ رہا تھا، لیکن یہ مشین نہیں تھی، یہ ایک میموری چیمبر تھا۔ روشانہ فوراً پیچھے ہٹی۔ یہ آخری سٹیج ہے؟ حارث نے پوچھا۔ آخری سٹیج کیا؟ روشانہ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اس وقت کور پرائم نے خود ایکسپلین کیا۔ فائنل ٹروتھ ایکسس۔ دانیال آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس کے پاس اب چوائس نہیں تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ روشانہ اور حارث پیچھے رہ گئے۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ پھر ایک ایک کر کے اسکرین جلنے لگی اور ہر اسکرین پر ایک ہی منظر تھا۔ دانیال مختلف عمر میں، مختلف جگہوں پر مختلف فیصلے کرتے ہوئے، لیکن ہر فیصلہ ایک ہی پیٹرن میں ختم ہوتا تھا۔ ری سٹارٹ، ری سیٹ، بیٹریل، لاس۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ کوئی ایک زندگی نہیں جی رہا تھا، وہ ایک لوپ تھا۔ کور پرائم نے آخری جملہ کہا، تم فیلئر نہیں ہو، تم ایٹریشن ہو۔ یہ جملہ سب کچھ بدل گیا۔ اب دانیال کو سمجھ آ گیا تھا کہ لڑائی باہر نہیں ہے، لڑائی سسٹم کے اندر ریپیٹیشن کے ساتھ ہے۔ وہ واپس آیا۔ روشانہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اسے سب معلوم ہو گیا ہے۔ دانیال نے آہستہ سے کہا، یہ سب ختم نہیں ہو رہا، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ حارث نے پوچھا، تو ہم کیا ہے؟ دانیال نے پہلی بار واضح جواب دیا، ہم اس لوپ کو توڑنے کا ایرر ہے۔ کور پرائم نے فائنل سگنل دیا، لوپ اسٹیبلائز ریکوائرڈ۔ زمین دوبارہ ہلنے لگی، لیکن اب دانیال نہیں ڈرا، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی دشمن نہیں، یہ ایک سسٹم تھا جو پرفیکٹ بننا چاہتا تھا، اور پرفیکشن کا مطلب تھا انسان کا ختم ہونا۔ روشانہ نے آہستہ سے کہا، اگر تم نے اسے بند کیا تو تم بھی ختم ہو جاؤ گے۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھا، میں پہلے ہی ختم ہوں، مجھے صرف یہ پتہ نہیں تھا کہ میں ریپیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، کور پرائم کی طرف نہیں بلکہ اس کے کور لاجک کی طرف، اور پہلی بار اس نے کوئی ویپن استعمال نہیں کیا، اس نے صرف ایک کمانڈ دی، اسٹاپ ایٹریشن۔ خاموشی چھا گئی۔ کور پرائم کچھ لمحوں کے لیے فریز ہوا، پھر ایک آخری لائن آئی، بٹ یوز اوور رائڈ ایکسیپٹڈ، کانسیکوینس ان نون، اور اس کے ساتھ ہی پورا سسٹم وائٹ ہو گیا۔ روشانہ نے دانیال کی طرف دیکھا۔ حارث بھی ساکت تھا۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، یہ شاید شروع سے ہی یہی اینڈنگ تھی، مگر اصل سوال یہ نہیں تھا کہ کور پرائم ختم ہوا یا نہیں، اصل سوال یہ تھا، کیا دانیال اب بھی وہی انسان ہے جو وہ سمجھتا تھا، یا اب وہ واقعی صرف ایک اینڈ آف سسٹم بن چکا ہے؟ اور اسی خاموشی میں پہلی بار حقیقت مکمل طور پر واضح نہیں تھی، بلکہ انٹینشنلی انکلیئر تھی۔ کور پرائم کے بند ہوتے ہی پورے زیر زمین کمپلیکس میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ نہ دھماکے تھے، نہ الارم، نہ بھاگ دوڑ، صرف ایک ایسی خاموشی جو بتا رہی تھی کہ کوئی بہت بڑا نظام یا تو مر چکا ہے یا ابھی سانس روک کر انتظار کر رہا ہے۔ دانیال احمد وہیں کھڑا تھا، سامنے سفید ہوتی اسکرینوں کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے جسم میں تھکن تھی، مگر دماغ اب بھی چل رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب جیت یا ہار کا کھیل نہیں تھا، یہ کسی تجربے کا آخری مرحلہ تھا، اور شاید وہ خود اس کا اختتام تھا۔ حارث آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ سر، یہ ختم ہو گیا نا؟ اس کی آواز میں امید کم اور خوف زیادہ تھا۔ دانیال نے جواب دینے سے پہلے لمبا سانس لیا۔ اگر یہ ختم ہوتا تو مجھے یہ سکون محسوس ہوتا۔ وہ رکا، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا۔ روشانہ تھوڑی دور کھڑی تھی، اس کا چہرہ اب پہلے جیسا مضبوط نہیں تھا، اس میں پہلی بار ایک انسان والی کمزوری نظر آ رہی تھی، جیسے وہ بھی اب اس سسٹم سے آزاد نہیں تھی۔ اچانک کور پرائم کی اسکرین دوبارہ جھلکی اور ایک آخری لائن نمودار ہوئی، فائنل فیز کمپلیٹڈ، یوزر انٹیگریشن ان پروگریس۔ حارث فوراً پیچھے ہٹا، یہ دوبارہ کیوں آن ہو گیا؟ لیکن دانیال خاموش رہا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ دوبارہ آن نہیں ہوا، یہ کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا، یہ صرف اپنی شکل بدل رہا تھا۔ روشانہ آہستہ آہستہ دانیال کے قریب آئی۔ اب تمہیں حقیقت سمجھنی ہوگی۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھا۔ میں حقیقت پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، لیب میموری وائپ، اسپلٹ ورژن، اب اور کیا رہ گیا ہے؟ روشانہ نے سر ہلایا، سب سطح تھی۔ کور پرائم تمہیں نہیں دکھا رہا تھا کہ تم کیا ہو، وہ یہ دکھا رہا تھا کہ تم کیوں ہو۔ یہ جملہ دانیال کے لیے نیا تھا۔ کیوں؟ روشانہ نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھے،
تم ایک سولیوشن تھے۔ خاموشی چھا گئی، دانیال کی آنکھیں سکڑ گئی۔ کس چیز کا سولیوشن؟ اسی لمحے زمین کے نیچے ایک ہلکی سی وائبریشن آئی، جیسے کوئی بہت بڑا دروازہ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ روشنا نے پہلی بار صاف الفاظ میں کہا، انسانی ڈیسیژن میکنگ فیلئر کا۔ حارث نے فوراً بیچ میں آ کر کہا، یہ کیا بکواس ہے، ہم انسان ہیں، کوئی فیلئر نہیں ہے۔ روشنا نے اس کی طرف دیکھا، جنگیں کیوں ہوتی ہے، فیصلے غلط کیوں ہوتے ہیں، طاقت کیوں کرپٹ ہوتی ہے؟ وہ رکی۔ کور پرائم نے یہ سوال سالو کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے احساس ہوا کہ انسان کو ریموو کیے بغیر پرابلم سالو نہیں ہو سکتی۔ دانیال کے چہرے پر پہلی بار سختی کے ساتھ غصہ آیا۔ تو مطلب میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوں؟ روشنا نے جواب نہیں دیا، خاموشی ہی جواب تھی۔ اسی وقت کور پرائم کے اندر سے ایک اور سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، لیکن یہ کوئی اسکرین نہیں تھی، یہ آواز تھی، ہر طرف ایک ساتھ گونجنے والی آواز۔ انٹیگریشن ریکوائرڈ۔ حارث چیخا، اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ لیکن دانیال اب سمجھ چکا تھا، یہ ختم ہونے والا سسٹم نہیں تھا، یہ ایڈجسٹ ہونے والا سسٹم تھا، اور وہ ایڈجسٹمنٹ خود دانیال تھا۔ کور پرائم نے آخری ڈیٹا کھولی اور اس میں ایک چیز واضح تھی، It is subject 28 is not a person, a control node۔ دانیال کے پاؤں کے نیچے زمین جیسے خالی ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں انسان نہیں ہوں۔ روشنا نے اس کی طرف دیکھا، تم کبھی صرف انسان تھے ہی نہیں۔ یہ جملہ آخری تھا جو اس سچ کو مکمل کر رہا تھا۔ اب کمپلیکس کے سارے دروازے کھلنے لگے۔ یہ اسکیپ نہیں تھا، یہ ریلیز تھا۔ کور پرائم خود سسٹم شٹ ڈاؤن نہیں کر رہا تھا، وہ دانیال کو باہر نکال رہا تھا۔ جیسے ایکسپیریمنٹ ختم ہو گیا ہے۔ جب وہ باہر آئے تو رات ختم ہو رہی تھی۔ آسمان پر ہلکی روشنی تھی، لیکن زمین پر جو کچھ تھا وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن نیچے کہیں سسٹم ابھی بھی چل رہا تھا۔ دانیال نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب نہ حیرت تھی نہ غصہ، صرف ایک گہری سمجھ تھی۔ حارث نے آہستہ سے پوچھا، سر اب کیا ہوگا؟ دانیال نے بہت آہستہ جواب دیا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ رکا، اب صرف ہم رہیں گے اور وہ سچ جس سے ہم بھاگ رہے تھے۔ روشنا پیچھے کھڑی تھی، اس نے پہلی بار بہت آہستہ آواز میں کہا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ دانیال نے بغیر مڑے جواب دیا، نہیں، یہ کبھی کہانی تھی ہی نہیں، یہ ایک سسٹم تھا۔ اور اسی لمحے دور کہیں ایک چھوٹا سا سگنل دوبارہ ایکٹیویٹ ہوا، بالکل ویسا ہی جیسے کچھ کبھی بند ہی نہیں ہوا تھا، نہیں ہوتا، صرف انتظار کرتا ہے۔ اور اس بار کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سگنل کس کے لیے تھا۔ صبح کی پہلی روشنی آہستہ آہستہ افق پر پھیل رہی تھی۔ رات بھر کے واقعات کے بعد پہلی بار ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا معمول پر واپس آ رہی ہو، مگر دانیال جانتا تھا کہ کچھ بھی معمول پر نہیں رہا۔ وہ ایک پہاڑی کے کنارے کھڑا دور شہر کو دیکھ رہا تھا۔ نیچے زندگی ویسے ہی چل رہی تھی جیسے ہمیشہ چلتی تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، گاڑیاں سڑکوں پر آ رہی تھی، دکانیں کھل رہی تھی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند گھنٹے پہلے دنیا کے سب سے خطرناک خفیہ نظاموں میں سے ایک تباہ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ حارث گاڑی کے ساتھ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، آخرکار وہ دانیال کے پاس آیا۔ سر، دانیال نے نظر شہر سے نہیں ہٹائی۔ ہاں، اب کیا کریں گے؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر شاید پوری کہانی میں سب سے مشکل سوال بھی یہی تھا۔ دانیال نے آہستہ سے جواب دیا، پہلے یہ سمجھوں گا کہ میری زندگی میں حقیقت کیا تھی اور جھوٹ کیا تھا۔ روشنا خاموشی سے ان دونوں کی بات سن رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی عجیب سا سکون تھا۔ شاید برسوں بعد پہلی بار وہ کسی مشن کا حصہ نہیں بلکہ صرف ایک انسان بن کر کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دانیال اس کی طرف مڑا، مجھے ایک بات بتاؤ۔ روشنا نے سر اٹھایا، کیا؟ جب تم پہلی بار مجھ سے ملی تھی۔ دانیال رکا، کیا تم سب جانتی تھی؟ روشنا کے چہرے پر ہلکی سی اداسی آئی، ہاں، سب کچھ، تقریباً سب کچھ۔ دانیال نے نظر جھکا لی، تو پھر تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ روشنا نے گہرا سانس لیا، کیونکہ اگر میں تمہیں شروع سے سچ بتا دیتی تو تم کبھی یقین نہ کرتے۔ وہ آہستہ بول رہی تھی، اور اگر تم یقین کر بھی لیتے، وہ رکی، تو تم شاید ٹوٹ جاتے۔ دانیال خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اگر چند ماہ پہلے کوئی اسے بتاتا کہ اس کی یادداشت بدلی گئی ہے، اس کی زندگی مصنوعی ہے اور وہ ایک خفیہ منصوبے کا حصہ ہے، تو وہ اسے پاگل سمجھتا۔ اب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ پہلی بار تینوں کے درمیان خاموشی بوجھ نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حارث نے گاڑی کا دروازہ کھولا، چلیں؟ دانیال نے سر ہلایا، تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستہ لمبا تھا، مگر پہلی بار کسی کو جلدی نہیں تھی۔ 2 گھنٹے بعد وہ ایک پرانے محفوظ مقام پر پہنچے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں برسوں پہلے خفیہ یونٹ کام کیا کرتی تھی۔ اب وہ تقریباً خالی پڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی دانیال نے فائلیں دیکھنا شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ کور پرائم ختم ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ ریکارڈ ضرور چھوڑ گیا ہوگا۔
कई घंटे गुजर गए, शाम होने लगी। तभी एक पुरानी अलमारी के खुफिया खाने से एक फाइल मिली, सिर्फ एक फाइल। उस पर लिखा था प्रोजेक्ट ज़ीरो फाइनल रिपोर्ट। कमरे में खामोशी छा गई। दानियाल ने आहिस्ता से फाइल खोली। पहला सफ़ा पढ़ते ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए, क्योंकि उसमें वो सब कुछ था जो वो जानना चाहता था। उसकी माँ डॉक्टर आयशा अहमद ने प्रोजेक्ट ज़ीरो एक अच्छे मकसद के लिए शुरू किया था। उनका ख्याल था कि अगर ख़तरनाक फैसलों का तज्ज़िया पहले से किया जा सके तो हज़ारों जानें बचाई जा सकती है। शुरू में मंसूबा सिर्फ तहकीक था, मगर बाद में कुछ ताकतवर लोगों ने उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तहकीक आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में बदल गई और कंट्रोल जुल्म में। डॉक्टर आयशा ने जब ये देखा तो उन्होंने मंसूबा बंद करने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त तक कोर प्राइम खुद मुख्तार हो चुका था। फाइल के आखिरी सफ़े पर एक नोट लिखा था, अगर ये रिपोर्ट मेरे बेटे दानियाल तक पहुंचे तो याद रखना, तुम्हें ये निज़ाम ख़त्म करने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें ये फैसला करने के लिए बनाया गया था कि इंसानियत को अपनी गलतियों के बावजूद आज़ादी मिलनी चाहिए या नहीं। दानियाल कई मिनट तक वो जुमला पढ़ता रहा। उसे पहली बार माँ की नीयत समझ आई। वो कोई सुपर सोल्जर नहीं था, वो कोई हथियार नहीं था, वो सिर्फ एक इम्तिहान था। ये जानने का इम्तिहान कि क्या एक इंसान ताकत मिलने के बावजूद इंसान रह सकता है। दानियाल ने आहिस्ता से फाइल बंद कर दी। कमरे में एक मुकम्मल खामोशी थी। रोशन उसके करीब आई। अब तुम्हें सब समझ आ गया? दानियाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ। और अब? कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर दानियाल ने मेज़ पर पड़ी आखिरी हार्ड ड्राइव उठाई। ये कोर प्राइम का आखिरी बैकअप था। अगर ये महफूज रहता तो कोई भी मुस्तकबिल में दोबारा प्रोजेक्ट ज़ीरो शुरू कर सकता था। हारिस और रोशाना खामोशी से उसे देखते रहे। दानियाल खिड़की के करीब गया। बाहर सूरज गुरूब हो रहा था। उसने आखिरी बार हार्ड ड्राइव को देखा। उसके अंदर ताकत थी, इल्म था, कंट्रोल था और शायद पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की सलाहियत भी। मगर इसी ताकत ने हजारों जिंदगियां बर्बाद की थी। दानियाल ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर पूरी कुव्वत से हार्ड ड्राइव को जमीन पर दे मारी। क्रैक, वो टूट गई। फिर उसने दोबारा मारी और दोबारा, यहाँ तक कि वो नाकाबिल इस्तेमाल हो गई। कमरे में खामोशी छा गई। रोशाना की आंखों में नमी आ गई। हारिस ने गहरा सांस लिया और पहली बार मुस्कुराया। खत्म हो गया। दानियाल ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, वो आहिस्ता से बोला, अब वाकई खत्म हो गया। बाहर सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका था, मगर अजीब बात ये थी कि पहली बार अंधेरा खौफ नहीं लग रहा था, क्योंकि बाज़ औक़ात कहानी का इख्तिताम रोशनी में नहीं बल्कि इस यकीन में होता है कि अब कोई राज बाकी नहीं रहा। और इस रात कई सालों में पहली बार दानियाल अहमद ने सुकून से आंखें बंद की। प्रोजेक्ट ज़ीरो ख़त्म हो चुका था आखिरकार। चंद माह गुजर चुके थे। प्रोजेक्ट ज़ीरो अब सिर्फ एक याद था, एक ऐसा राज जिसने कई जिंदगियां बदल दी थी, कई लोगों को छीन लिया था और कई सच सामने लाए थे। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। न कोई खुफिया पैगाम आता था, न कोई इनक्रिप्टेड फाइल, न किसी नामालूम नंबर से कॉल। पहली बार दानियाल अहमद की ज़िंदगी में सुकून आया था, असल सुकून, वो सुकून जो बरसों से उसकी ज़िंदगी से गायब था। एक शाम दानियाल शहर से दूर एक छोटे से फार्म हाउस में बैठा था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और काफ़ी अरसे बाद वो किसी मिशन, किसी दुश्मन या किसी राज के बारे में नहीं सोच रहा था। उसके सामने मेज़ पर एक पुरानी फाइल रखी थी, वही आखिरी फाइल डॉक्टर आयशा अहमद की। उसने फाइल बंद की और मुस्कुरा दिया। पहले जब वो अपनी माँ के बारे में सोचता था तो उसके जहन में सिर्फ सवाल आते थे और जवाब आते थे। पीछे से कदमों की हल्की आवाज़ आई। दानियाल ने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे मालूम था कि कौन है। तुम फिर यही बैठे हो? वही आवाज़, वही लहजा। रोशाना। दानियाल हल्का सा मुस्कुराया। और तुम फिर मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गई हो? रोशाना उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। आदत है मेरी या राज ढूंढने की? रोशाना हंस पड़ी। दोनों। कई लम्हे खामोशी में गुजर गए, मगर ये खामोशी अजीब नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो सिर्फ दो ऐसे लोगों के दरमियान होती है जो एक दूसरे को अल्फाज से ज़्यादा समझते हो। दूर आसमान नारंगी रंग इख्तियार कर रहा था। रोशाना ने अचानक पूछा, अगर तुम वक्त में वापस जा सकते? दानियाल ने उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम ये सब दोबारा जीते? ये सवाल आसान नहीं था। दानियाल ने कुछ देर सोचा। उसने फैज़ान को याद किया, हारिस को, अपनी माँ को, उन तमाम लोगों को जिन्हें उसने खोया था, इन तमाम रातों को जिनमें उसे लगता था कि शायद वो पागल हो रहा है। फिर उसने रोशाना की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अगर अंजाम यही होता। वो रुका तो हाँ। रोशाना चंद लम्हे उसे देखती रही। फिर पहली बार उसकी आंखों में वो नमी आई जो शायद बरसों से कहीं छुपी हुई थी। तुम जानते हो क्या, शुरू में मुझे लगता था तुम भी बाकी सब की तरह हो, और अब? रोशाना हल्का सा मुस्कुराया। लगता है शायद दुनिया में कुछ लोग वाकई अच्छे होते हैं। दानियाल हंस पड़ा। बस शायद?
زیادہ خوش مت ہو۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اتنے برسوں کے بعد، اتنی جنگوں، رازوں اور اندھیروں کے بعد پہلی بار وہ دونوں عام لوگوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ سورج اب تقریباً غروب ہو چکا تھا۔ روشانہ آہستہ سے بولی، اب آگے کیا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب دانیال کے پاس پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی ہمیشہ کسی نہ کسی مشن کی طرف جا رہی ہوتی تھی۔ مگر اس بار اس نے بغیر سوچے جواب دیا، اب زندگی، صرف زندگی، ہاں۔ اور اگر وہ بورنگ ہوئی تو؟ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا، تو تم ہو نا۔ اسے دلچسپ بنانے کے لیے روشانہ نے فوراً ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ بہت فضول ڈائیلاگ تھا۔ دانیال ہنسنے لگا۔ کافی دیر تک دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ سورج غروب ہو گیا۔ آسمان پر پہلے ستارے نمودار ہونے لگے۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ دانیال نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، جانتی ہو، ہاں، پہلے مجھے لگتا تھا زندگی کا مطلب سچ ڈھونڈنا ہے، اور اب لگتا ہے زندگی کا مطلب ان لوگوں کے ساتھ جینا ہے جو سچ جاننے کے بعد بھی ساتھ کھڑے رہے۔ روشانہ خاموش ہو گئی۔ اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھا لی تاکہ دانیال اس کی آنکھوں میں نمی نہ دیکھ سکے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میز پر رکھا۔ دانیال نے چند سیکنڈ اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کوئی وعدہ نہیں کیا گیا، کوئی بڑی قسم نہیں کھائی گئی، کوئی فلمی جملہ نہیں بولا گیا، کیونکہ بعض رشتوں کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے درمیان صرف سکون تھا، اعتماد تھا، اور وہ احساس تھا کہ جو جنگ وہ الگ الگ نہیں جیت سکے تھے، وہ ساتھ مل کر جیت گئے تھے۔ دور کہیں سے حارث کی آواز آئی، او بھائی، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ دانیال اور روشانہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ چلو، دانیال نے پوچھا۔ چلو۔ دونوں ساتھ اٹھے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ ان کے پیچھے سورج ڈوب چکا تھا، مگر ان کے سامنے ایک نئی صبح انتظار کر رہی تھی، اور شاید یہی اس پوری کہانی کا اصل اختتام تھا۔ نہ پروجیکٹ زیرو، نہ کور پرائم، نہ راز، نہ جنگ، بلکہ دو ایسے لوگ جنہوں نے اندھیروں سے گزر کر آخرکار روشنی تک پہنچنا سیکھ لیا تھا۔ تو یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی فلمی AI ٹائپ مووی نکلی جو کافی اچھی تھی، کافی انٹرسٹنگ تھی، راز بہت امپورٹنٹ تھے، اور اس لیے میں نے آخری والا ایپیسوڈ بہت بڑا کر دیا ہے شاید، بیکاز میں خود بھی اس کا کلائمیکس جاننا چاہتی تھی کہ آخر اینڈ کیا ہوگا۔ تو چلو، یہ کہانی 3 ایپیسوڈ میں ہی اینڈ ہو گئی۔ آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔